ایک کس کو کھلا رہا ہے؟ کتے کو. پوچھا بھائی, انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے, میرے سامنے ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم بھی کھا رہے ہیں تو تم بھی کیا ہو جاؤ, شریک ہو جاؤ, کھا لو تم بھی. حضرت حسن کو اندازہ ہوا یہ غلام کیا ہے, بولو نا یار, خاندانی. تو اس پہ خرچہ بھی خاندانی ہونا چاہیے. ہم ہوتے پہلا تو ہم اس کو مشورہ دیتے کہ یار کتے کو ہوش کر کے بھگا دے. پہلا مشورہ ہمارا یہ ہوتا. وہ تو کتا ہے, اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو انسان ہے نا. پھر ایک ڈنڈا, ہٹ چلے یہاں سے, اور کتے سے زیادہ اسپیڈ میں بھونکنا شروع کر دیتے معذرت کے ساتھ. کتے کو بھگاتے ہم سب سے پہلے. اور اگر تھوڑے اور اونچے خاندانی ہوتے تو یہ حرکت نہیں کرتے. پھر ہم کہتے کہ بھائی آپ کا اپنا پیٹ آدھی روٹی سے بھر جائے گا؟ وہ کہتا ہاں بھر جائے گا. چلو پھر ٹھیک ہے, شاباش, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, ٹھیک ہے نا, اچھا کیا, چنگا کتا سی. اتنی حوصلہ افزائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے. بہت زیادہ کرتے تو یہ کرتے یار تو نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی, آدھی خود کھا لی, تو یہ آدھی میں تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تیرا حصہ پورا ہو جائے. تو نے ایک روٹی تجھے مولا نے دی تھی نا, مالک نے, کھانے کے لیے, تو میں گھر سے لے کر آ رہا ہوں, کھانا کھا لے. خاندانی لوگوں کا کی سخاوت کا یہ طریقہ دیکھو. خاندانی آدمی کو جب غصہ آتا ہے نا تو غصہ بھی کیا ہوتا ہے, خاندانی ہوتا ہے. تو اس لیے منہ ہلا دیا کرو. کمنٹس میں لوگ لکھے ہوتے ہیں, ابے بول لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, گردن ہلا لیا کرو, لوگوں نے کمنٹس میں نا یوٹیوب پہ بیان کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. اب تو لوگوں کو بھی اشکال ہو رہا ہے, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی کسی کی. تو حضرت حسن نے یہ نہیں کیا. ہم ہوتے تو آدھی روٹی گھر سے لا کے دے دیتے, ویل ڈن, زیادہ زیادہ یہ کر لیتے. حضرت حسن نے کہا یہ بندہ کیا ہے, یہ غلام بننے کے لائق نہیں ہے. غلام تو نیچ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں غلام. حضرت حسن نے کہا کہ تیرا مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں ہے. یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باغ بھی میرے مالک کا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اس کو تو آزاد کر دے, اس کی منہ مانگی قیمت لے. ظاہر ہے کوئی اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ منہ مانگی قیمت نہیں ملتی. اس نے منہ مانگی قیمت لگائی ہے, اور حضرت حسن نے اس کو پیسے پکڑائے اور غلام کو کیا کیا, آزاد. ابھی کام مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ تیرا باغ کتنے کا ہے؟ ابھی تو صرف غلام آزاد ہوا ہے نا, باغ کی ویلیو لگا. ظاہر ایک آدمی کا جب بیچنے کا ارادہ نہ ہو, اس کو بیچنے پر آمادہ کرنے کے لیے اچھی خاصی قیمت لگانی پڑتی ہے. اس نے کہا لگاتا رہا, بالآخر باغ اس کی منہ مانگی قیمت پہ اس سے خریدا, اور غلام کو پہنایا نہیں, کیا کر دیا بھائی, گفٹ کر دیا. تو وہ جانتے تھے کہ خاندانی لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آدمی جب آدھی روٹی میں یہ احسان کر رہا ہے, تو جب اس کو باغ آئے گا پھر مخلوق کی کیسی خدمت کرے گا یہ. اور ہم چوروں چکوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں, تعاون, اور بھکاری بنا رہے ہوتے ہیں ان کو, مانگنا سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو. اور وہ بھی ایسا تعاون ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے بھائی. وہ تعاون بھی ایسا ہوتا ہے کہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, کیونکہ وائپر والے کو 5 روپے عطا فرمائے ہیں, جو گاڑی کا شیشہ صاف کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کی سخاوت, یہ تو وہ چیزیں جو ان کی روایتوں میں کتابوں میں آ گئی ہیں. چھپ کے کتنا کیا ہوگا ہے بھائی, چھپ کے کتنا کچھ کیا ہوگا. اور یہ بھی آپ سے عرض کروں, حضرت حسن جو اتنے مالدار تھے, اس کی وجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت معاویہ نے اپنے دور حکومت میں اہل بیت کا بہت خیال رکھا ہے. بیت المال سے ان کے لیے بھاری بھرکم وظیفہ جاری کیا ہے کہ یہ نبی کے خاندان کے لوگ ہیں, ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے, خاندانی. نہیں آ رہی بات, ان کا وظیفہ بھی کیا ہونا چاہیے, خاندانی. جیسے حضرت عمر نے جب بیت المال سے وظیفے جاری کیے تو امہات المومنین کے لیے الگ سے, اور جو بدر میں شریک تھے ان کے لیے زیادہ, جو بدر کے بعد تھے ان کے لیے کم. تو وظیفہ بھی خدمات کی بیس پہ ملتا ہے نا. گورنمنٹ نہیں اسکالرشپ دیتی, کسی کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم. تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں نا, وہ ان کی ان خوبیوں کو کبھی بیان نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ذاتی بغض ہے, ذاتی چڑ ہے.
تو اہل بیت کا بہت خیال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.